الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بات چل رہی تھی کافروں کی تکلیف پر کئی احکام مرتب ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض کا ذکر یہاں کیا گیا. اب اس کے آگے نواں حکم جو مرتب ہوتے ہیں وہ یہ ہے وقت کے خلیفہ اور حکمران پر لازم ہے کہ وہ کافروں کو جزیرۃ العرب سے بھی نکال پائے، یعنی عرب کی زمین سے ان کو باہر نکالنا کا حکم ہے. اس کو وقت کا جو خلیفہ ہوگا، امیر ہوگا، حکمران ہوگا، اس کو اوپر واجب اور ضروری ہے کہ بلا جزیرۃ العرب سے وہ کافروں کو، مشرکوں کو، یہود نصارہ کو باہر نکالے، کیونکہ یہ سرزمین رسالت دعوت ہے. یہ زمین عرب کی جو زمین ہے وہ نبوت والی زمین اور رسالت والی زمین ہے. وہاں پر نبی آیا کرتے تھے اور وہاں پر رسول آیا کرتے تھے. اس میں اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا باقی رکھنا درست نہیں. جزیرۃ العرب میں اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو باقی رکھنا درست نہیں. البتہ کوئی آدمی اگر تجارت یا سفر یا کسی اور ضروری کام کے لیے بطور مسافر آتے ہیں، جیسے غیر مسلم جو ہے نا بلا جانب میں جاتے ہیں جزیرۃ العرب میں، وہاں تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں یا کسی اور ضرورت کے تحت وہاں جاتے ہیں، ان کو اجازت ہے. یا وہ مسلمان ان کو کسی ایسی کام کے لیے بلاتے جو ان سے بہتر کوئی اور نہ کر سکے. ابھی بھی بہت سے دیکھیں گے جزیرۃ العرب کے اندر یعنی ہوٹلوں میں اور فیکٹریوں میں ہمارے غیر مسلم جو ہندوستان کے باہر کے ہیں وہ جا کے وہاں کام کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے فوجیوں کا کام بھی غیر مسلم کرتے ہیں. تو ان کو اجازت اگر مسلمان بلائے تو پھر ان کو وہاں جانا بنا نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن ان کا یہاں اپنا دائمی ٹھکانہ بنا لینا یعنی سیمنٹ سٹیزن نہیں مل سکتا. جزیرۃ العرب میں پاک حکیم وقت کو، پاک خلیفہ وقت کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ سیدھے سٹیزن نہیں دے سکتا ہے اور اسی طرح سے وہاں پر رہنے ہمیشہ کے لیے رہنے کی اپارٹمنٹ نہیں دے سکتا ہے. جزیرۃ العرب پر حاکم بن جانا ممنوع ہے. یہاں سے جانے کے بعد وہاں حکومت کرنا اور پھر ان پر حاکم بننا منع ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کے وقت فرمایا کیا اخرج اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو سرزمین جزیرۃ العرب سے نکال دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہاں سے نکال. لیکن آپ نے فرمایا لا یطلق فی جزیرۃ العرب دینار، عرب کی زمین میں دو دین باقی نہیں رہ سکتا ہے. دو دین باقی رہ سکتا ہے، ایک اسلام اور دوسرا دین باقی رہ سکتا ہے. اسی لیے وہاں کے حکمران کو، واقع حاکم وقت کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ وہاں سے یہود و نصارہ کو اور مشرکوں کو جو ہمیشہ کے لیے رہنے گئے ہو وہاں سے نکالے. اس سلسلے میں صالح فوزان رحمہ اللہ تعریف لگاتے کہتے کہ واضح ہے کہ یہ کام وقت کے مسلم حکمران کا ہے، لہذا عوام الناس کو انہیں نکال باہر کرنے کی اجازت نہیں. ہر کوئی نہیں نکال دے، بلکہ حاکم وقت کو غور فکر کرنے کے بعد وہ فیصلہ لے گا کہ تمہارا بنا دے پر فائدہ نہیں ہے. نقصان دین کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اس طرح سے وہاں سے ان کو نکال کر باہر کر سکتا حاکم ہو. جیسا کہ آج چاہے نوجوان خوارج کے افکار سے متاثر حضرات کہتے ہیں پھرتے کہ جس کے نتیجے میں ان کفار کو بھی قتل کرتے پھرتے جو معاہدہ اور عہد پیمان بنے، یعنی کچھ ایگریمنٹ بھی بنتا ہے کافر اور مسلمان کے درمیان اور وہ کچھ ٹیکس دے کر کے وہاں رکتے ہیں کچھ دن کی. لیکن یہ خوارج قسم کے ذہنیت جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جزیرۃ العرب میں کوئی دوسرا دین نہیں رہے گا تو اس وجہ سے وہ مخاطب کر دیتے ہیں. اسی لیے حاکم وقت کو ہی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ غور فکر کرنے کے بعد پھر ان سے کیا معاہدہ بنا اس معاہدے کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں سے جزیرۃ العرب میں ان کو رہنے دے کہ نہ دے، یہ حاکم وقت وہاں کا فیصلہ کرے. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ
اظہار کی اجازت نہ ہو، یعنی وہاں پر اپنے دین کو اپنا جو طریقہ ہے وہاں اظہار نہیں کر سکتے، نہ ہی انہیں اسلامی ملک میں چرچ وغیرہ بنانے یا شریف نصب کرنے اور ناقوس بجانے کی آزادی ہوگی، کوئی کام نہیں، صرف وہ جس کام سے گئے وہ کام کر کے واپس ہو گئے، انہیں صرف اتنی اجازت ہوگی کہ وہ اپنے محدود وقت میں یہ سب کیے بغیر اپنا کام ختم کر کے رخصت ہو جائے گا۔ یاد رہے یہ ممانعت صرف یہود و نصارہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام مشرکین اس ممانعت کو شامل ہیں، حتیٰ کہ قبروں کے پجاریوں کو بھی زجیرۃ العرب میں قبے وزارت بنانے نیز قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی لیے آج دیکھیں گے کہ جزیرۃ العرب کے اندر یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں اور یہ سارے بنایا بچے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن ہو جائے اس قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہوئی، بلکہ اس کو حکمران پر اس کی منہدم کرنا واجب ہوگا، اس کو اٹھانا واجب ہوگا۔ اگر کسی بھی مشرک کو اسلامی ملک میں اظہار شرک کی اتھارٹی نہ ہوگی، یعنی وہ وہاں پر شرک کا مظاہرہ نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 10، کافروں کی تکبیر پر ایک حکم یہ بھی مرتب ہوگا کہ مسلمان کی تعریف و مدح نہیں کرے، ان کی تعریف نہیں کرے، کیونکہ اللہ نے ان کی مذمت کی ہے، نیز وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، پھر آپ ان کی تعریف و مدح سرائے کیسے کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ اس انداز میں ان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں، ان کے یہاں حسن معاملہ پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کی تعریف کرتے ہوئے رسول جہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ان کے مقابل مسلمان خائن دھوکے باز جھوٹا اس طرح سے کہہ دیتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو تعریف بیان کر دیتے ہیں۔ وہ آگے لکھتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں ہم ان سے یہ کہنا چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے وہ بہتر ہے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے ہیں، رفائی کام بہت کرتے ہیں، یہ سب کام کرتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے، ان کی جملے اچھے، ان کے قبے اچھے، یہ سب لمبے رہتے ہیں، اور پھر ان کی گاڑیاں دیکھیں، یہ ساری تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں اگرچہ کچھ معصیات اور خیانت وغیرہ کے گناہ ہوتے پھر بھی وہ افضل اہل الارض روئے زمین پر سب سے افضل ہے، اور اہل توحید، شرک نہ کرنے والے، بھلے ہی کچھ برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہے، جھوٹ بول کر کے دھوکہ دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے بہتر ہے جو شرک کرتے ہیں، جو مشرک ہے، جو کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، جو بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، اس آدمی سے بہتر ہے کہ یہ توحید والا ہے، بھلے ہی کچھ وقتی طور پر، عادی طور پر، یعنی کسی دنیا میں ہر شکایت کی بنیاد پر وہ جھوٹ بول دیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، لیکن اس سے بہتر ہے، جبکہ کفار تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے اور اللہ کی بدترین مخلوق ہے، سو کفار کی اگرچہ کچھ اچھے صفات ہیں، آج بھی دیکھیے کہ کفار کے اندر کچھ اچھے صفات ہیں، کہیں پانی لگوا دیا، کہیں کچھ کر دیا، تو اچھا کام کرتے ہیں، کر چکے، کچھ اچھے صفات ہیں جنہیں وہ دنیا میں معاملات میں حسن تعامل کی طرف اختیار کرتے ہیں، پھر بھی جن کی اللہ نے مذمت کی ہو ان کی تعریف کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ہم پر کافروں کی مذمت، مشرکوں کی مذمت، بدعتیوں کی مذمت کفر بدعت کی وجہ سے واجب اور ضروری ہے۔ یہ 10واں حکم تھا۔ 11واں حکم جو آخری ہے، کہتے ہیں کہ کافروں کی تکبیر میں ایک حکم یہ بھی مرتب ہوگا کہ مسلمانوں پر کافروں کے خاص لباس اور تہوار کی مشابہت حرام ہوگی۔ اس کفار کی عبادت میں مشابہت اختیار کرنا بدن چھپاؤنا حرام ہوگا۔ اگر کوئی لباس ایسا ہے جو ان کے عبادت کی نشانی ہے کہ اسی کو پہن کر ہی وہ عبادت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، تو پھر ایسے لباس پہننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، اور اسی طرح سے ان کے تہوار، ان کی عبادت کی مشابہت اختیار کرنا بھی بدن چھپاؤنا حرام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے۔ کفار کی آنکھ میں مشابہت انہیں کافر قرار دینے کا ایک حصہ ہے، اسی طرح سے ان سے دینی دشمنی کے اظہار کا بھی ایک حصہ ہے، کیونکہ ظاہری اعمال میں ان کے مشابہت اختیار کرنا باطن میں ان کی تحریک پائیدار محبت کی دلیل بیان کرتا ہے۔ یعنی آدمی اگر ظاہری طور پر
ان کی مشابہت بھی اختیار کرتا ہے اور زبانی طور پر کہتا ہے کہ ہم ان سے دشمنی نہیں. یہ نہیں، اگر ہم اس ظاہری تہواروں کو، ظاہری لباس کو اپناتے گویا کہ دل میں کچھ نہ کچھ ان کے لیے ہمارے دل میں محبت باقی ہے، تبھی جا کر ہم ان کی مشابہت کو اختیار کرتے ہیں. اسی لیے ظاہری طور پر بھی ہم ان کی مشابہت کو اختیار نہیں کر سکتے. اگر مسلمان کفار سے بغض رکھتا تو ان کی مشابہت اختیار نہیں کرتا. سو مسلمان کو واجب ہے کہ وہ اپنے دین میں عزت تلاش کرے، کفار مشرکین کی مشابہت لباس اور ان کے دیگر مذہبی امور میں قطعاً اختیار نہ کرے، اور کفار کی سب سے بہترین مشابہت ان کے دینی امور میں مشابہت اختیار کرے. اور وہ اس طرح اس طور پر کہ کوئی مسلمان یہ کہہ کر بھی ہم بھی اپنے دین میں عید میلاد النبی اور میلاد الاولیاء منائیں گے، تو یاد رکھیے کہ کافی نصرانیوں کی صریح مشابہت ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے نبی مسیح علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں. اسی لیے ان کا بھی مشابہت اختیار کرنا کسی بھی طرح سے دینی معاملات ہو یا لباس کے معاملے ہو، ان کے مشابہت ہم اختیار نہیں کر سکتے. اگر کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہے، تبھی ہم ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. کلی طور پر مکمل طور پر ہم ان کی مشابہت سے برس گئے. لہٰذا ہم ان کے عادات و اطوار میں مشابہت اختیار کر سکتے ہیں، اور آئی عبادت کے لباس میں ان کا مشابہت اختیار کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے عبادت ہو، دین کی معاملات کچھ بھی ہو، تمام چیزوں کی مشابہت سے بچنے اور دور رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو 11 احکام مرتب ہوئے ہیں کافروں پر، اللہ تعالیٰ